الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق، اس کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان عظیم بابرکت اور فضیلت اور رحمتوں والی گھڑیوں کے اندر اپنے اس عظیم گھر خانہ خدا مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج مسجد کے اندر جمع ہونا اور خطبہ جمعۃ المبارک کا سننا، نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے ذکر خیر کو سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کے ہمارے ذکر خیر کو ہم سب کے لیے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ آج ہم گفتگو کریں گے جنت کے تعارف پر۔ جنت کا تعارف قرآن اور حدیث سے ہم اس پہ بات کریں گے، اور انشاءاللہ اس جمعۃ المبارک پہ یا اس سے اگلے جمعۃ المبارک پہ جو جنتیوں کی صفات ہیں ان میں سے کچھ صفات آج ہم ذکر کریں گے، اور بقیہ جو رہ جائیں گی وہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پہ ہم گفتگو کریں گے۔ جنت کا تعارف اور جنتیوں کی صفات، یعنی جن کو اللہ پاک نے جنت عطا فرمائی یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا فرمانی ہے، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، وہ کیا چیزیں ان کے اندر ہوں گی تو وہ جنت کے حقدار ہوں گے، اس پہ بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جنت کے بہت سارے اللہ پاک نے نام رکھے ہیں، قرآن پاک کے اندر بھی بہت سارے نام آئے ہیں اور احادیث کے اندر بھی۔ جنت النعیم بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، عقبی الدار بھی کہا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دار السلام کہا گیا ہے، جنت الفردوس کہا گیا ہے، جنت العدن کہا گیا ہے، اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جنت کے۔ اور جنت کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس باغ کے، لفظی معنی یہ ہے کہ ہر اس باغ کے ہیں جس کے درخت زمین کو چھپا لے، یعنی اتنے گھنے درخت کو
کہتے ہیں کہ جو اس کے پتے اس کی شاخیں زمین کو چھپا لیں اسے جنت کہتے ہیں۔ تو جنت جو ہے وہ ایک بہاروں کا نام ہے، نعمتوں کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر نعمتیں اور نہریں بہتی ہوں گی، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم نے نہ سنی ہیں نہ دیکھی ہیں، وہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہوں گی۔ لیکن وہ جنت جو اتنی فضیلتوں والی ہے، جس کے اندر اتنی نعمتیں ہوں گی، وہ کن کو ملیں گی؟ پہلے ان پہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر سورہ رعد ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے 8 صفات بیان کی ہیں، 8 خوبیاں بیان کی ہیں جنتیوں کی، کہ جس بندے کے اندر، جس مسلمان کے اندر وہ 8 صفات ہوں گی، 8 خوبیاں ہوں گی، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر پہلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور ان پکے وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں، ایک صفت یہ ہے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ کافی آیات ہیں، اس لیے میں آیت نہیں پڑھ رہا، صرف آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں۔ سورہ رعد کے اندر ہے اور یہ 21، 22 سے لے کر 26 آیات تک ہے سورہ رعد کے اندر، یہ 8 صفات۔ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے، یہ صفت ہے کہ وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں۔ اس کے حوالے سے 2 باتیں سن لیں کہ وعدہ کون سا کیا ہے اللہ پاک سے جو ہم نے توڑنا نہیں ہے۔ تو ایک اس کے حوالے سے قول یہ ہے کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ جو وعدہ ہم نے عالم رویا کے اندر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا تو اس وقت ساری روحوں کو جمع کر کے اللہ پاک نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ پاک نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے بیک وقت سب نے جواب دیا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ تو ایک وعدہ یہ ہے کہ جب ہم نے وعدہ لے لیا کہ میں ہی رب ہوں، تو پھر رب نے آپ کو دنیا پہ بھیج دیا، تو اس وعدے کو بھولنا نہیں ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی بلکہ میری عبادت کرنی ہے، کیونکہ تم نے وعدہ کیا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تم نے اس وقت کہا تھا کہ مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ تو اب جب دنیا کے اندر ہم تم کو تھوڑی سی زندگی دیں گے تو اس زندگی کے اندر تم نے میرا ذکر کرنا ہے، میری عبادت کرنی ہے، میرے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو فرمایا کہ میرے احکام پہ چلنا ہے، ان وعدوں کو پھر توڑنا نہیں ہے۔ ایک اس وعدے کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا اہل علم نے لکھا ہے کہ وعدے سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ پاک نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کرنا ہے، جو ہمارے لیے حلال ہے وہ کریں، اور جن سے روک دیا ہے جو حرام ہے، جن کے کاموں سے اللہ پاک نے روکا ہے ان سے رک جانا ہے، یہ وعدہ ہے، اس وعدے کو توڑنا نہیں ہے۔ تو یہ 2 وعدوں کا ذکر ہے۔ تو دوسری صفت جو جنتیوں کی ہے، پہلی تو ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو جو ان سے کیا ہے ان کو پورا کرتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ جو رشتے ہیں ان کو جوڑے رکھتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو ہمارا تعلق ہے، ہماری رشتہ داری ہے، دوستی ہے، ان جو رشتے ہیں، جو تعلق ہیں، ان کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ جوڑے رکھتے ہیں۔ یہ صفت ہے ان لوگوں کی جو جنت کے اندر داخل ہو، یہ دوسری صفت ہے۔ اور بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کے اندر، کہ رشتوں کو جوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ہم سے نیکی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ چل رہا ہے تو ہم نے بھی چلنا ہے۔ فرمایا یہ بندہ رشتوں کو جوڑنے والا نہیں ہے، نبھانے والا نہیں ہے، بلکہ رشتوں کو نبھانے والا، جوڑنے والا وہ بندہ ہے کہ رشتہ دار اس سے کہے کہ میں نے تعلق نہیں رکھنا، میں نے تم سے تعلق توڑنا ہے، اور وہ بندہ خود کہے کہ تم توڑو میں تم سے جوڑتا ہوں۔ فرمایا وہ بندہ ہے رشتوں کو جوڑنے والا۔ اگر کوئی نیکی کرے اور آپ اس سے نیکی کریں، فرمایا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ رشتوں کو نبھانے والی، تعلق والی، جوڑنے والی۔ فرمایا کہ اگر وہ توڑے اور تم جا کے پھر جوڑ لو، یہ رشتوں کو نبھانے والی بات ہے۔ تو فرمایا کہ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں۔ اور تیسری صفت جو اہل جنت ہے، فرمایا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔
وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت ہے جو مومن مسلمان جنت کے اندر داخل ہوں گے، جو جنتی ہیں۔ یعنی ہر معاملے کے اندر، ہر کام کے اندر، جب بھی وہ دنیا کے اندر کام کرنے لگتے ہیں تو ہر کام کے اندر وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اس کے خوف سے ڈرتے ہیں، کیا یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس کام سے ڈرتے ہوئے اللہ پاک سے پھر اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ فرمایا تیسری صفت یہ ہے کہ اہل جنت اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب چوتھی صفت اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ برے حساب سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ اللہ پاک کی پکڑی نہ ہو جائے، یہ جو کام میں کرنے لگا ہوں۔ جیسے قرآن پاک کے اندر ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ تو اس حوالے سے وہ جو مومن ہے، جو جنتی ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر معاملے کے اندر وہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، ہمارا جب حساب لیا جائے تو وہ حساب جو ہے وہ سخت نہ ہو، کیونکہ سخت حساب کا بھی قرآن پاک کے ذکر ہے اور آسان حساب کا بھی ذکر ہے۔ فسوف حسابا یسیرا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یہاں پر آسان جو حساب ہے وہ بھی لیا جائے گا، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو جو جنتی ہے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا جب حساب لیا جائے تو اس کے اندر عدل نہ ہو جائے، سختی نہ ہو جائے، بلکہ فضل ہو، تو فضل ہوگا تو معاملات کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد جو پانچویں صفت ہے جنتیوں کی، فرمایا کہ وہ رب کی رضا پر صبر کرتے ہیں، وہ رب کی رضا پر صبر کرتے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی آزمائش، کوئی مصیبت، بیماری، تکلیف آ جائے دنیا کے اندر، کیونکہ وہ رب کی طرف سے ہے، تو فرمایا اس رب کی رضا پر وہ صبر کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں دو تین میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب کہیں بیماری مومن مسلمان کو آ جائے تو اس پہ بھی صبر کرتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے کسی بھی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، گھر کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، تو اس پہ صبر کرنے پہ اجر ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن مسلمان کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، ایک کانٹا، کنڈا جنو اسی کہنے، ایک کانٹا چبھنے سے جتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف ہونے سے، اتنی سی تکلیف ہونے پہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی تکلیف، یہ حضور نے مثال دی ہے چھوٹی سی، کہ اگر اتنی بھی تکلیف پہنچے تو اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جتنی زیادہ تکلیف ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے گناہوں میں، اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا اور گناہ معاف کیے جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے آزمائش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر چیز عطا فرمائی تھی، اولاد کی نعمت بھی دی تھی، بیوی کی نعمت بھی دی تھی، مال و دولت بھی دیا تھا، لیکن پھر اللہ نے آزمائش لی، ان سے سب کچھ چھین لیا، واپس لے لیا۔ تو اللہ پاک نے دیکھا کہ ایوب کیا کرتے ہیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا نعم العبد، یہ میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اور صبر کرنے پہ اللہ پاک نے ان کو ہر چیز پھر دوبارہ لوٹا دی، بیوی بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے، مال و دولت بھی آ گیا۔ تو یہ آزمائش تھی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام، بڑا قصہ مشہور ہے، قصص الانبیاء کے اندر آتا ہے، قرآن پاک کے اندر یہ ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بڑا آزمایا گیا، کتنی مصیبتوں تکلیفوں کے اندر اللہ پاک نے رکھا۔ یعنی ابھی چھوٹے سے تھے اور بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا اور جا کر بہانہ لگا دیا، بیڑیے کا خون قمیض کو لگا کر والد صاحب کو دے دیا، اور وہ روتے رہے ساری زندگی، اور ان کی بینائی چلی گئی۔ اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ان کو نکالا گیا، اور پھر ظلم ہوا کہ ان کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ یعنی وہ چلتے چلتے عزیز مصر کے پاس پہنچ گئے، جو مصر کے بادشاہ تھے۔ یعنی یہ ساری آزمائشوں سے گزرے، پھر جب جوان ہوئے اس محل کے اندر، عزیز مصر کے گھر کے اندر، تو پھر ایک اور بھی آزمائش ہوئی۔ وہ آزمائش کیا تھی؟ وہ آزمائش یہ تھی کہ زلیخا نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان تھے اور بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ دیکھتے ہوئے عورتوں نے سیب کاٹتے ہوئے اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی تھی، اتنا حسین چہرہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو زلیخا نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو آپ نے انکار کر دیا اپنے رب سے ڈرتے ہوئے۔ یہ صفت ہے نا اللہ والوں کی کہ وہ خائف رہتے ہیں،
اللہ پاک سے اور اپنی رب کی رضا پر صبر کرتے ہیں، تو انہوں نے انکار کیا اور دروازے جو کہ بند کر دیے گئے تھے وہ دروازوں کی طرف دوڑے، تو اللہ پاک نے دروازوں کو کھول دیا اور چلتے چلتے وہ عزیز مصر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر باہر کھڑا تھا، دروازے کے اندر تھا، تو اب جب زلیخا پیچھے تھے، یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے، اب یہ مسئلہ تھا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو اس وقت بھی اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس آزمائش سے نکالا۔ اللہ پاک نے صبر کرنے والوں کا ساتھ دیا، جو آزمائش کے وقت اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کا ساتھ دیا، کہ بچے نے گواہی دی کہ عزیز مصر اگر تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور اگر آگے سے پھٹا ہے قمیض تو پھر زلیخا سچی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض پیچھے سے پھٹا، جو قرآن پاک اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس بچے نے گواہی دی، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آزمائش کے اندر، اتنی بڑی آزمائش کے اندر صبر کیا، اپنے رب پہ بھروسہ کیا اور دروازوں کی طرف دوڑ پڑے، جو دروازے پہلے سے بند تھے۔ تو اللہ پاک نے ساتھ بھی دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس معاملے سے نکال بھی دیا۔ حالانکہ بچہ کب بولتا ہے، چھوٹا سا بچہ پنگوڑے کے اندر کب بولتا ہے، لیکن جب اللہ چاہے تو بچہ بھی بولتا ہے، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کی گواہی ہو، چاہے وہ مریم علیہ السلام کی گواہی۔ مریم علیہ السلام کے لیے بھی گواہی دی تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پنگوڑے میں تھے تو فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیا، اور میں نبی بن کر آیا ہوں۔ تینوں چیزیں بچپن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے کے اندر بیان فرما دی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی بھی گواہی دے دی۔ تو حضرت جب اللہ چاہے بندے کو آزمائش سے نکالنے میں، مصیبت سے نکالنے میں، تو پھر بندہ جب اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اسے ضرور نکال لیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے بندے کی نیت صاف ہو، رب پہ بھروسہ ہو، اس کی رضا پر صبر کرتا ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال لیا گیا اور پھر بعد میں اندر قید کے اندر ڈالا گیا، اور پھر قید سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ وہ سارے شہر کا، پورے ملک کا جو ہے وہ وزیر اعظم بھی بن گئے۔ یعنی اللہ پاک نے پھر آزمائش پہ اجر دیا دنیا کے اندر، ابھی آخرت کا اجر باقی ہے، یہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے اجر دیا۔ اور ایک اور بات موضوع کے متعلق تو نہیں ہے لیکن بتاتا چلوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام، والد کی محبت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صرف ایک نکتہ۔ چونکہ بینائی چلی گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے غم کے اندر رو رو کر، بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، بڑی چاہ تھی، سب بھائیوں سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی، اور حسین بھی بڑے تھے۔ اور محبت کا عالم یہ ہے، جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ باپ محبت نہیں کرتا، صرف ماں ہی محبت کرتی۔ ارے بھائی، آپ جانچ ہی نہیں سکے باپ کی محبت کو، ان کے غصے میں بھی ان کی محبت ہوتی ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں قرآن پاک سے باپ کی محبت کیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے مصر کے، تو اس وقت جب بھائی آئے، مختصر کر رہا ہوں، تو انہوں نے پھر قمیض دیا اپنے بھائیوں کو کہ جا کر میرے والد کے چہرے پر، آنکھوں پر لگا دیں، بینائی واپس آ جائے گی، یعنی وہ اندھے ہیں بینا ہو جائیں گے۔ تو ابھی قرآن کہتا ہے کہ ابھی چلے تھے مصر سے، ابھی چلے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں پر اپنے بھائیوں کو کہہ رہے تھے، یہ حضرت بنیامین علیہ السلام ان کو قمیض دے رہے تھے، اور باقی بھائی جو تھے وہ مصر کے ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھے۔ تو انہوں نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے تم یہ کہو کہ تم سٹھیا نہیں گئے، سٹھیا نہیں گئے، سمجھتے ہیں سٹھیا کا مطلب کہ نہیں بہک نہیں گئے، اگر تم یہ نہ کہو، اپنے بیٹوں کو کہہ رہے کہ بڈھا سٹھیا نہیں گیا، تو مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی چلے تھے قمیض لے کر، یوسف علیہ السلام کے بھائی ابھی مصر سے چلے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس جگہ پہ اندر، اپنی رہائش گاہ کے اندر اس قمیض کی خوشبو آ گئی تھی۔ یہ ہے باپ کی محبت۔ لوگ کہتے ہیں کہ باپ محبت نہیں کرتا، ارے بھائی باپ اتنی محبت کرتا ہے کہ دور بھی ہو بیٹا تو اس کی خوشبو آ جاتی ہے۔ یہ باپ کی محبت ہے، یہ والد کی محبت ہے۔ تو فرمایا کہ ابھی ادھر سے چلے ہیں، تو فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، تو مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔
میں اس خوشبو کو پا رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک باپ کی محبت ہے۔ تو ایک اور بھی روایت آزمائش کے حوالے سے سن لیں کہ حضرت عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں کعبۃ اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے باہر؟ فرمایا کہ میں آج تمہیں جنتی عورت دکھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا دکھائیے۔ انہوں نے کہا یہ جو کالی عورت ہے نا یہ جنتی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ فرمایا اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا حضور دعا فرمائیے اللہ سے کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو اس مرگی کے دورے کے اندر جب مجھے دورہ پڑتا ہے نا مجھے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے اور میں برہنہ ہو جاتی ہوں، میرے جسم پہ کپڑے اسی طرح نہیں رہتے بلکہ ہٹ جاتے ہیں، مجھے ہوش نہیں رہتا۔ تو دعا کریں اس بیماری سے اللہ پاک مجھے چھٹکارا عطا فرمائے، مجھے شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت میں دعا کروں اللہ پاک تمہیں شفا عطا فرما دے گا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا دے دے گا، لیکن میں تجھے مشورہ دیتا ہوں۔ دونوں آپشن موجود تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ فرمایا دعا کروں اللہ پاک شفا دے دے گا، لیکن میں تجھے مشورہ دیتا ہوں اس بیماری پہ صبر کر لے، اس بیماری پہ صبر کر لے، اگر صبر کرے گی اللہ پاک تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی یہ جو جنتی ہے نا ان کی صفت ہے کہ رب کی رضا پر صبر کرتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے لیے دعا کر دینی تھی، لیکن فرمایا کہ میں دعا نہیں کرتا بلکہ تجھے مشورہ دیتا ہوں، اگر تم دعا نہ کرواؤ یہ بیماری تمہارے ساتھ رہے تو اس بیماری کی تکلیف کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، پھر آخرت اچھی ہو جائے گی۔ تو اس عورت نے کہا حضور پھر ایسا کریں کہ دعا نہ کرے کہ میں صحت یاب ہو جاؤں، بس اتنی دعا کر دے کہ جب مرگی کا دورہ پڑے تو چونکہ جسم برہنہ ہو جاتا ہے، جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، بس اتنی دعا کر دے جب مجھے دورہ پڑے تو کپڑے میرے جسم پر اسی طرح رہے، میرا جسم ننگا نہ ہو، برہنہ نہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے لیے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دعا کو سن لیا۔ یعنی اتنی آزمائش، اس آزمائش پہ سیدھا سیدھا مقام جنت ہے مومن مسلمان کے لیے۔ تو یہ جنتیوں کی صفت ہے کہ جو اپنے رب کی رضا پر صبر کرتے ہیں اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو یہ پانچویں صفت تھی جنتیوں کی۔ اب چھٹی جو ہے وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، یہ چھٹی صفت ہے جنتیوں کی۔ یعنی جو نماز قائم کرتے ہیں، اچھا یہاں پر یہ بھی معاملہ ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز صرف قائم کرنی ہے پڑھنی نہیں ہے۔ ارے بھئی پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے ہی قائم ہوگی، آپ نماز پڑھیں گے اور معاشرے کے اندر اس کو قائم کریں گے، ان کے حقوق و فرائض کو ادا کر کے۔ یہ نہ ہو کہ آپ یہاں پر نماز ادا کریں، اللہ اللہ کرتے رہیں، لیکن معاشرے کے حقوق ادا نہ کریں تو یہ قائم نہیں ہوگی۔ قائم اسی وقت ادا ہوگی جب ہم معاشرے کے اندر بھی نیکی کریں، حقوق و فرائض ادا کریں، پھر نماز قائم رہے گی۔ اگر ہم نماز بھی پڑھیں اور لوگوں کے حق بھی کھائیں تو یہ نماز قائم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ کئی نمازیوں کے لیے جو نماز ہے وہ ان کے لیے ملامت ہے، وہ جہنم میں بھی لے جائے گا، اسی لیے کہ وہ معاشرے کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ تو نماز کو قائم کرنا، وہ کہتے ہیں کہ پڑھنے کا ذکر ہی نہیں ہے، قائم کرنے کا ذکر ہے، ان کے لیے بھی ایک جواب ہے۔ وہ سورہ کوثر کے اندر اللہ پاک نے فرمایا نا فصلی لربک، اے حبیب اپنے رب کی نماز پڑھیے۔ فصلی کا معنی پڑھیے ہے، تو یہاں پر پڑھنے کا حکم بھی آ گیا۔ اب جو لوگ دور ہیں نماز سے کہ صرف قائم کرنے کا حکم ہے، ان کو پڑھنے کا حکم میں نے بتا دیا ہے قرآن پاک کے اندر، اب سے وہ پڑھنا شروع کر دیں، اور جب پڑھنا شروع کریں گے تو پھر معاشرے کے اندر حقوق و فرائض معاشرے کے ادا کر کے، والدین کے، عزیز و اقربا کے، ہمسایوں کے، تو اس طرح یہ نماز پھر قائم ہو جائے گی۔ تو دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے۔ اور دوسرا وہ ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یعنی کبھی کبھار جہاں پر چھپ کر خرچ کرنا ہو، دینا ہو کسی کو، وہ بھی دیتے ہیں، اور جہاں پر ظاہر خرچ کرنے کی باری ہو علی الاعلان وہاں پر ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی صفت ہے جو جنت کے اندر لوگ داخل ہوں گے۔
اور یہ 7ویں تھی ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور 8ویں صفت یہ ہے کہ نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے، ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم سے کوئی برائی ہو جائے، برا کام ہو جائے تو پھر فوراً نیکی کرو۔ جب کوئی برائی ہو جائے، برا کام ہو جائے تو پھر فوراً نیکی کرو۔ فرمایا وہ جو نیکی ہے نا وہ برائی کو ختم کر دے گی، وہ مٹا دے گی برائی کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک مفہوم یہ ہے۔ تو یہ 8ویں صفت تھی۔ یہ 8 صفتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پھر سے سن لے، 8 صفتیں جس سے بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے جو عہد کیا ہے، وعدہ کیا، اس کو پورا کرتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ رشتوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ اور تیسری صفت یہ ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے وہ برے حساب سے خائف رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں۔ اور 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا پر صبر کرتے ہیں۔ اور 6ٹھی صفت یہ ہے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ 7ویں صفت یہ ہے وہ ظاہر بھی اور چھپ کر بھی، پوشیدہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور 8ویں صفت یہ ہے کہ وہ نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں۔ جس بندے میں یہ 8 صفتیں ہوں گی اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے، جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے۔ جس مسلمان کے اندر، جس مومن کے اندر یہ 8 صفتیں پائی جائیں گی، فرمایا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اولئک لہم عقبی الدار، اور پھر فرمایا جنات عدن یدخلونہا، اس سے اگلی آیت کریمہ فرمایا کہ وہ سدا بہار باغات کے اندر، اس جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ساتھ ہی وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے نیکوکار ہوں گے، وہ بھی ان کے ساتھ جنت کے اندر ہوں گے۔ اور پھر فرمایا علیہم من کل باب، اور جب وہ جنت کے دروازے پہ آئیں گے تو ہر دروازے پہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور وہ خوش آمدید کہیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، کہ جو دنیا کے اندر تم نے صبر کیا ہے، اس صبر پہ اللہ پاک نے تمہیں اجر کیا دیا ہے، فنعم عقبی الدار، یہ آخرت کا حسین گھر تمہارے لیے ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 8 صفتیں بیان کرنے کے بعد جنتیوں کی فرمایا کہ فنعم عقبی الدار، وہ اس حسین گھر میں جو آخرت کا گھر ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہ جنتی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کے اندر یہ 8 صفتیں ہوں گی وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اب ہم جنت کا تھوڑا سا تعارف کرتے ہیں کہ جنت کا قرآن اور حدیث مبارکہ سے جو تعارف ہے مختصر سا میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ جنت کیسی ہے تو اس حوالے سے صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی آنکھ نے آج تک ایسی نعمت کو نہیں دیکھا ہوگا اور کسی کان نے اس کی تعریف نہیں سنی ہوگی، ایسی نعمتیں ہیں، اور نہ ہی ان کا کبھی تصور آدمی کے دل میں آیا ہوگا۔ یعنی لب لباب مختصر یہ ہے کہ نہ تو کسی نے دیکھی ہوگی، نہ کبھی خیال ہی آیا ہوگا کیسی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہوگی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی۔ اتنی پیاری پیاری نعمتیں ہیں اور اتنا پیارا منظر ہوگا کہ بندہ دنگ رہ جائے گا جب جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اب دوسرا قرآن پاک کہتا ہے، یہ بہت ساری آیات ہیں لیکن میں نے ان کا آیت نہیں پڑھ رہا، صرف ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں جنت کے تعارف کے حوالے سے۔ فرمایا جائے گا کہ اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی تھکان نہیں ہوگی، تھکاوٹ نہیں ہوگی، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، اور نہ ہی جو جنتی جنت کے اندر آ جائیں گے ان کو کبھی جنت سے باہر نکالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں آ جائیں گے۔ اب وہ دوڑتے پھرے، کام کرتے پھرے، کچھ بھی کرتے پھرے، ان کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، ان کو تھکن نہیں ہوگی۔ پھر سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کی جتنی وسعت ہے نا اس کے برابر ہے، یعنی یہ زمین اور آسمان
کتنی وسعت بنتی ہے، درمیانی جتنا خلا بنتا ہے، فاصلہ بنتا ہے، اس کی جو چوڑائی ہے جنت کی اتنی ہے، اس کے برابر ہے۔ پھر سورہ رعد کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جنت کے اندر جو پھل اور بہاریں ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ دائمی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، وہ کبھی بھی واپس نہیں لی جائے گی۔ پھر سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی، یہ دونوں چیزیں آپ کو نہیں لگیں گی، نہ کھانے کی حاجت رہے گی نہ پینے کی حاجت رہے گی۔ اور پھر سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 31 اللہ پاک فرماتا ہے کہ اہل جنت کے سونے کے کنگن ہوں گے اور سبز رنگ کے لباس انہوں نے پہنے ہوں گے۔ یہاں پر تو سونا حرام ہے نا، لیکن جنت کے اندر اللہ پاک اپنے بندوں کو سونا بھی پہنائے گا، کنگن پہنائے گا، اور سبز رنگ کے لباس پہن کر وہ تکیہ دار مسندیں لگی ہوں گی، ان پر مزے کر رہے ہوں گے۔ یہ تعارف ہے۔ پھر سورۃ صافات کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اہل جنت کو ایسی پاک شراب پلائی جائے گی جن کا رنگ سفید ہوگا، اور اس کے پینے سے ان کی عقل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی اس شراب کی طرح نہیں ہوگی جو حرام ہے دنیا کے اندر، اور ان کو ہی ملے گی جنہوں نے حرام چیزوں سے رک گئے، ان کو یہ شراب طہور پلائی جائے گی جس کے پینے سے بندے کی عقل زائل نہیں ہوگی، کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پھر سورہ رحمان کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اہل جنت کے لیے اللہ پاک ہیروں اور موتیوں جیسی جو حوریں ہوں گی، ان کی آنکھیں ہیروں اور موتیوں جیسی ہوں گی، وہ خوبصورت ان کی بیویاں جنت کے اندر ہوں گی، اور ایسی بیویاں جن کو نہ کسی انسان نے نہ جن نے کبھی چھوا تک ہوگا، یہ ان کو ملیں گی۔ پھر احادیث کے ذریعے جنت کا تعارف، پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے کہ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ تو آپ سب کو معلوم ہے، جس کے اندر مشہور دروازوں کا ذکر آتا ہے۔ باب الصلاۃ ہے، جو نماز پڑھتے ہیں وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ پھر باب الجہاد ہے، جو جہاد کرتے ہیں اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ پھر باب الصدقہ ہے، جو صدقہ ادا کرتے ہیں اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ پھر باب الریان ہے، جو روزہ دار ہوں گے، جو روزے رکھتے رہیں، وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ تو یہ دروازے ہیں، اور مسلم کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے جو ہر دروازہ ہے اس کی چڑھائی کو بھی بیان کیا، فرمایا کہ جنت کے ہر دروازے کی چڑھائی 1200 کلومیٹر ہے۔ کتنی ہے؟ 1200 کلومیٹر، 12 کلومیٹر نہیں ہے، 1200 کلومیٹر فرمایا۔ جنتی جو دروازے ہیں ہر دروازے کی چوڑائی 1200 کلومیٹر ہے۔ پھر بخاری کے اندر حدیث پاک ہے کہ جنت کے اندر چھڑی رکھنے کی جگہ، تھوڑی سی جگہ جس کے اندر چھڑی آ جائے، فرمایا اتنی سی جگہ دنیا کی ہر چیز سے اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ دنیا سے اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس سب سے بہتر وہ اتنی سی جگہ ہے، اتنی پیاری جگہ اور اتنی فضیلت والی۔ پھر مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں آؤں گا، جنت کے دروازے پر میں آؤں گا اور جنت کا دروازہ میں کھلواؤں گا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور یہاں پر ایک بڑا لطیف نقطہ ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور جب دیکھا جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے سب سے آخر کے اندر ہے، انبیاء کرام میں آئے ظاہری طور پر سب سے آخر کے اندر ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آئے آخر کے اندر ہے اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہو۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے میں داخل ہوں گا پھر انبیاء کرام داخل ہوں گے، اور اسی طرح فرمایا کہ سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی پھر ساری امتیں داخل ہوں گی، یعنی خود بھی ظاہری طور پر آخر کے اندر آئے اور سب سے پہلے داخل ہوئے، اور آپ کی امت یعنی ہم آئے بھی آخر کے اندر، آخری امت ہے، اور جب جنت میں جانے کی باری آئے گی تو پھر بھی سب سے پہلے جائیں گے۔ یہ شان، یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ تو یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائی اللہ پاک نے کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ حضور آئیں گے اور سب سے پہلے دروازہ جنت کا حضور ہی کھلوائیں گے، یعنی اللہ نے فرشتوں کو بتا دیا ہوگا کہ فرشتوں اے جنت کے دروازے پہ جو بیٹھے ہو دربان، کوئی بھی آ جائے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا،
کوئی ہستی بھی آ جائے، کوئی شخص بھی آ جائے، جنت کا دروازہ نہیں کھولنا، ہاں اگر میرے مصطفیٰ آ جائیں تو دروازے کھول دینا، دروازوں کو کھول دینا۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ اور اس امت کو ایک اور بھی شان اللہ پاک کے حضور عطا فرمائی کہ جب جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے نا تو جنتیوں کی جو صفیں ہیں وہ ٹوٹل صفیں 120 ہوں گی۔ کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی تمام امتوں کی، جتنے انبیاء کرام آئے اس دنیا کے اندر۔ لیکن فرمایا کہ فقط میری امت کی ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں۔ کتنی صفیں؟ 80 صفیں فرمایا کہ میری امت کی ہوں۔ 120 میں سے 80 صفیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہوں گی۔ ابھی موضوع بہت طویل ہے لیکن صرف آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت کیا ہے، صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور اس کو موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جنت کے اندر ہوں گے اور یہ ہمیں بھی قرب مل سکتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو سکتے ہیں جنت کے اندر۔ وہ کیسے؟ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں لیکن کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے تو اس لیے پیغام کے طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا وہ قیامت کے دن اور جنت کے اندر میرے قریب ہوگا۔ جو چاہتا ہے جنت کے اندر بھی حضور کا قرب مل جائے وہ کثرت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا کرے، حضور کا قرب مل جائے گا۔ اور جنت کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا میں ذکر کرنے لگا تھا کہ جنت کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ روزے داروں کے لیے بھی ہے نا، یعنی پچھلے ابھی رمضان المبارک گزرا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ہے نا؟ حدیث مبارکہ سنی ہے آپ نے، بڑی مشہور ہے۔ فرمایا کہ 2 خوشیاں ہیں روزہ دار کے لیے، ایک افطار کے وقت اور ایک رب سے ملاقات کے وقت۔ ہائے ہائے، یعنی روزہ دار کو بھی اللہ پاک اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ اور صحیح حدیث پاک کہ 2 خوشیاں ہیں، ایک تو افطار کے وقت جو خوشی ہوتی ہے، جو رات ملتی ہے، ساری دنیا کی نعمتیں بھی اسے دے دی جائیں تو وہ ہیچ ہیں، وہ چھوٹی ہے جو افطاری کے وقت بندے کو لذت ملتی ہے۔ تو کیا لذت ہوگی وہ جو رب کا دیدار کرتے وقت ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے، ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ ایک افطار کے وقت، دوسری رب سے ملاقات کے وقت۔ ملاقات اسی کو کہتے ہیں نا جس کے اندر دیدار ہو جائے، بندہ سارا ہی دیکھ لے دوسرے کو تو اسے ملاقات کہتے ہیں۔ تو جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ اور ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنت کے اندر سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوگا جسے صبح و شام اللہ پاک کا دیدار نصیب ہو رہا ہوگا، جسے صبح و شام اللہ کا دیدار نصیب ہو رہا ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مرتبے والا شخص ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ آیت کریمہ پڑھی، یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، فرمایا یعنی اس روز بہت سے چہرے اپنے پروردگار کے دیدار سے تر و تازہ بھی ہوں گے اور خوش اور خرم بھی ہوں گے۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت جنت کے اندر وہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور اس دیدار کے سامنے باقی ساری نعمتیں چھوٹی ہوں گی، ہیچ ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں جنتی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پہ 30 سے 40 عمل ایسے بتاؤں گا، ایسے اعمال بتاؤں گا جو حضور نے فرمایا کہ یہ کرنے والا بندہ جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔